اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا، اور جب تم طلاق دے چکو النساء عورتوں کو فَبَلَغْنَ، اور وہ پہنچ جائیں پوری کر بیٹھیں آجالہن، اپنی میعاد اور اپنی مدت، وہ جو اس کی عدت کی مدت ہے وہ عدت کی مدت بھی پوری کر لیں۔ اب جب ایک مرد نے کسی خاتون کو ایک طلاق دی ہے تو اس طلاق کے بعد وہ جو 3 مہینے ہیں اس میں اس کے پاس وقت ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کر لے گا تو نکاح پھر سے بحال ہو جائے گا، لیکن صرف یہ ہوگا کہ وہ جو ایک حق تھا اس کا طلاق دینے کا، وہ ایک حق ضائع ہو گیا ہے، پیچھے 2 حق باقی رہ گئے ہیں۔ لیکن اگر بندے نے ایک ہی طلاق دی ہے اور ایک طلاق دینے کے بعد وہ جو اس کی عدت ہے وہ پوری ہو گئی ہے، وہ 3 مہینے پورے گزار بیٹھی ہے، تو اب اس عورت کو اختیار ہے، وہ جہاں مرضی چاہے وہاں وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب طلاق کے بعد عورت اپنے پیریڈ پورا کر بیٹھے، اپنی عدت پوری کر بیٹھے، تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر ایسی عورتوں کو ہرگز نہ روکا جائے، انہیں نہ روکیں اَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے انہی خامندوں سے، جس خامند نے ایک طلاق دی ہے اسی کی اس نے عدت بھی پوری کر لی ہے، اب پھر ان کا پروگرام بن گیا ہے کہ یہ آپس میں ہی دوبارہ جڑ جائیں، بجائے اس کے کہ کہیں اور نکاح کرے۔ عورت بھی اس بات پہ رضامند ہو گئی ہے کہ میں پہلے خامند کی طرف چلی جاؤں، پہلا خامند بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی، میں اسی کے ساتھ ہی نکاح کر لوں اور آئندہ ہم اچھی زندگی گزاریں۔ آگے فرمایا اذا ترادوا، جب وہ خوش ہو جائیں بینہم، آپس میں، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، بھلائی کا ارادہ لازم ہے کہ آگے پھر ہم دوبارہ جو نکاح کریں گے تو انشاءاللہ بھلے کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کر لیں گے۔ تو فرمایا جب وہ یوں بھلے کے ساتھ آپس میں جڑ جانا چاہتے ہیں تو پھر کسی دوسرے تیسرے بندے کو یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ وہ اس عورت کو روکے، یہاں تک کہ اس کے جو ولی ہیں، اس کے گھر والے ہیں، انہیں بھی یہ روکنا جو ہے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مرد اتنا ہی اچھا بندہ نہ تھا تو پھر پہلی دفعہ ہی اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جاتا، یقیناً اسے اچھا اور بھلا جانا ہے تو پہلی دفعہ بیٹی اسے دے دی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے معاملہ ہو گیا ہے، خرابی ہو گئی ہے، لیکن اب خرابی کے بعد وہ سدھر جانا چاہتا ہے اور وہ ریکویسٹ پہ آ گیا ہے کہ آج کے بعد ایسی خرابی نہیں ہوگی، تو فرمایا اس کی ریکویسٹ کو قبول کیا جائے اور ان دونوں کو آپس میں ملنے دیا جائے۔ ذالکا، فرمایا یہی وہ بات ہے یوعظ بہ، جس کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ یہ واعظ سے نکلا ہے کہ اللہ اسی بات کا تمہیں واعظ فرماتا ہے کہ یہی بات ہی قبول کرو، لیکن یہ واعظ اس کے لیے ہے من کانا، جو شخص منکم، تم میں سے، یؤمنو، ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان اور یقین رکھتا ہے، فرمایا اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اگر کوئی جڑنا چاہتا ہے تو اسے جوڑ لے۔ اللہ اور آخرت کو ماننے والا بندہ توڑنے والا نہیں ہوتا، اللہ اور آخرت کو ماننے والا بندہ دوریاں پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ اور آخرت پہ یقین رکھنے والا بندہ فتنے اور فساد کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا بندہ جو ہے وہ ظلم اور تشدد کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ بندہ مومن تو بندہ مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اور دین بندے کو سکھاتا یہ ہے کہ الدین و نصیحت، کہ دین ہے ہی سارے کا سارا خیر خواہی کا نام۔ اگر آپ لوگوں کا خیر خواہی سوچتے ہیں، آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، تو آپ دیندار ہیں۔
لیکن اگر آپ لوگوں کے خیر خواہ نہیں ہیں تو پھر آپ کو اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مومن ہوتا ہی خیر خواہ ہے، مومن جو ہے وہ بدخواہی لوگوں کی نہیں چاہتا۔ تو میرا اللہ بھی حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جو جڑنا چاہتا ہے انہیں جوڑ دیا جائے، انہیں جوڑ لیا جائے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ذالکم، اور یہ حکم جو ہے اور یہ بات جو ہے فرمایا ازکا، فرمایا یہ زیادہ ستھری ہے، یہ زیادہ صاف ہے، لکم تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور یہ زیادہ پاکیزہ بھی ہے، کیونکہ وہ بیٹی، وہ بہن کہ جسے کہیں سے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے خراب ہو جاتی ہے، جب وہاں سے اس کا کہیں آگے نکاح ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ایسی عورتوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، ایسی عورتوں کے ساتھ کس انداز کا سلوک ہوتا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ مرد تو مرد رہ گیا ہے، وہ باقی ساری خواتین بھی بول رہی ہوتی ہیں کہ تو جی ایڈی چنگی ہوندی ہے نا تے پھر پیچھے ہی تیرے نالے جنا ہوندا، پھر اس کے ساتھ 101 معاملہ ہوتا ہے جس میں اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، اسے دکھ دیا جاتا ہے، اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بات بڑی پاکیزہ بھی ہے اور ستھری بھی ہے کہ یہ آپس میں پھر جڑ جائیں تاکہ ان باقی ساری تکلیفوں سے بچ جائیں، ساری تکلیفوں سے بچ جائیں۔ ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی یعلم، وہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، وَأَنْتُمْ اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے فرمایا لا تعلمون، تم ان باتوں کی حقیقتوں کو نہیں جانتے، ابھی تک تمہیں ان باتوں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کمال علم رکھنے والا ہے، تو فرمایا پھر کم از کم جو اللہ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے ان احکام کو قبول کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما دے اور قرآن کے فہم کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔